محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خود کے روز ہماری ختم نبوت کے عقیدہ پر بات ہوتی ہے، استاد صاحب کچھ مصروف ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں انہوں نے حکم فرمایا کچھ اسباق پڑھانے کو، تو آج ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ ختم نبوت کے دلائل، کہاں سے؟ کتنے دلائل پڑھے تھے ہم نے؟ 10 دلائل پڑھے تھے، 10 دلیلیں قرآن کی پڑھی تھی جس سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد تھا؟ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں کسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں فاطمہ۔ تعریف ٹھیک نہیں سنا رہی نا، یہ آپ کی پورا ماہ ہو گیا، اگلے بدھ والے دن آپ کا کوئز ہے، پورا ایک امتحان ہے، جائزہ ہے آپ ابھی تک پڑھے ہوئے تمام اسباق کا، اور آپ کو آج عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہی نہیں یاد۔ کون بتائے گی صحیح والی؟ آپ بتائیں عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ نہیں عائشہ بتائیں گے؟ جی 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 آپ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے، آپ نے کہا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے، تو پھر ٹھیک سے بولے نا، تعریف کیا ہوگی؟ آپ بتائیں عائشہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اگر اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ قرآن میں کم از کم 100 احادیث ہیں اور 100 آیات ہیں، اور نبی علیہ السلام کی کم از کم 200 احادیث ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور تو عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے دلائل ہم نے پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کیا پڑھا تھا؟ آخری نبی ہیں، اور عقیدہ یعنی ختم نبوت یعنی نبوت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ کیا بولا میں نے؟ اب نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو چکا۔ نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے آخر پر تشریف لانے والے ہیں، اور نبیوں کے سلسلے جاری جو نبوت کا سلسلہ تھا اسے ختم کرنے والے ہیں۔ اتنا پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ تو ہم نے نا اس بات کو پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اور سلسلہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا۔ سلسلہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا، اس کے ہم نے دلائل پڑھے تھے، جو کتنے تھے؟ 10 قرآن کی آیات تھی، اور پھر طریقہ استدلال تھا۔ یہ مکتب انہیں دے دیں، یہ مکتب انہیں دے دیں، اور آپ جناب یہ پیپر رکھ لیں، سوالات ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ ٹیک چھوڑ دیں، آپ ٹیک اس کلاس میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جی آگے آ جائیں، بالکل
آج ہم کیا پڑھیں گے؟ قادیانیت. کیا پڑھیں گے؟ وہ ہمارا جو موضوع تھا نا عقیدہ کی تعریف اور اس کے متعلق قرآنی دلائل، وہ موضوع اب مکمل ہو گیا. ہمارے کورس کو 1 ماہ مکمل ہو گیا. کتنا؟ 1 ماہ کیا ہو گیا؟ آئندہ بدھ انشاءاللہ، یہ جو آئندہ بدھ ہوگا، منڈے ٹیوزڈے اور آگے کیا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کا انشاءاللہ پورے ماہ جو آپ نے پڑھا اس کا ایک پیپر تیار ہوگا. 12 بجے سے لے کر ہماری کلاس ہوتی ہے 1:30 بجے تک. آپ لوگوں کو وہ وقت دیا جائے گا، آپ لوگوں کو پیپر پکڑایا جائے گا. علیحدہ سے شیٹ وغیرہ کوئی نہیں، اسی پر آپ نے لکھنا ہوگا اور آپ لوگوں کا جائزہ ہوگا. استاد صاحب تشریف لائیں گے تو استاد صاحب کلاس بھی لیں گے اور آپ کے جائزہ کا کل وقت 30 منٹ ہوگا. کیا کہا میں نے؟ جائزے کا کل وقت کتنا ہوگا؟ 30 منٹ ہوگا. آپ سب نے اس چیز کی تیاری کر کے آنی ہے. آپ کو اتنی فیور دے دی جائے گی کہ گروپ جو ہمارا فہم عقیدہ ختم نبوت ڈپلوما ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے ماہ کا ہے؟ کتنے ماہ کا ہے؟ 6 ماہ کا ہے. کتنے ماہ کا ہے؟ آخری والے جو 1-2 ماہ ہے نا، اس میں ہم آپ کو تیاری کرائیں گے. 6 ماہ کا آپ کا ڈپلوما ہے جس میں آپ کی کلاسز ہیں. اس میں سے 1 ماہ آپ کا، پیچھے کتنے ماہ رہ گئے؟ 5. ان 5 ماہ جو باقی ہیں، جو مہینے باقی ہیں، اس میں ہم نے آج جو موضوع شروع کرنا ہے وہ قادیانیت ہے. کون سا موضوع ہے؟ قادیانیت. قادیانیت کیا ہے؟ قادیانی کافر کیوں ہے؟ ایمان اور کفر کی کیا تعریف ہے؟ یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اگلے آنے والے بدھ تک کہ آپ نے تیاری کر کے آنی ہے. جس نے کلاس لی ہے، جس نے نہیں لی، جس نے لائیو لی ہے اس نے بھی، جس نے ریکارڈنگ سنی ہے اس نے بھی، جس نے آخری کلاس لی ہے اس نے بھی. یہ امتحان سب نے پاس کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر طالبہ نے یہ امتحان پاس کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر ہے تو وہ کہہ کہ میں نہیں کر سکتی. A to Z جتنی بھی جامعہ کے طالبات ہیں، چھوٹی کلاسز ہو، بڑی کلاسز ہو، جونیئر ہو، سینئر ہو، سب نے یہ امتحان پاس کرنا. ٹھیک ہے؟ آن لائن کا بھی ہونا ہے اور آن سائٹ کا بھی. جو آن لائن میں نہیں دیں گی وہ اگلے دوسرے ماہ میں شامل نہیں ہوگی. آپ کا، آپ نے پڑھا ہے نا جیسے کالجز یونیورسٹیز میں ایک سیمسٹر کلیئر کرنا ضروری ہے، پھر دوسرے سیمسٹر میں آپ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ اس کو کلیئر کریں گے تو پھر آپ آگے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج ہم پڑھیں گے ایمان اور کفر کی تعریف. کیا پڑھیں گے؟ ایمان اور کفر کی تعریف. آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ ایمان. اور یہ جو قادیانی ہے نا، یا قادیانی ہے، یا جو قادیانیت ہے، یہ سمجھ لے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب مسلمانوں والی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے. یہ نماز بھی ہماری جیسی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ان کا ایسا ہی ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ساری چیزیں ان کی کس کی جیسی ہیں؟ مسلمانوں والی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد بھی تمہارے ہی عقائد کی طرح ہیں. ہمارے عقیدے بھی ویسے ہیں جیسا تمہارا عقیدہ ہے. نماز تم بھی پڑھتے ہو، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے روزہ تم بھی رکھتے ہو، روزہ جیسے تم روزہ رکھتے ہو ویسے ہی زکوٰۃ تم بھی دیتے ہو، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں. جیسے تم زکوٰۃ دیتے ہو ویسے ہی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. حج تم بھی کرتے ہو، حج جیسے تم حج کرتے ہو ویسے ہی. تو ہمیں تو مسلمان سمجھو، تو ہمیں کافر کیوں کرتے؟ سمجھ آئیے ان کا پوائنٹ. ان کا یہ اعتراض ہے. جب ہم سارے معاملات، آپ کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے بالکل جیسے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ بظاہر آپ اسے کافر. تو یہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام کی طرح ہیں، مسلمان ہیں. تو یہ جو قادیانی ہیں، یہ کسی سادہ لوگ مسلمان سے جب ملتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں جناب جس کو آپ رب جانتے ہیں اسی کو رب ہم بھی مانتے ہیں، جس کو آپ نبی مانتے ہیں اسی کو نبی ہم بھی مانتے ہیں. جیسے آپ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت پر ایمان لائے ہیں، ایسے ہم بھی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت پر ایمان لائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسے ہم بھی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت پر، جیسے آپ فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں ایسے ہم بھی فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں. جیسے 5 نمازوں کو آپ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. کہ غرض یہ کہ وہ اعمال اور وہ تمام تر عقائد جو اہل اسلام کے ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے قادیانی پوچھتے ہیں
یہ سارے عقائد و نظریات میرے بھی تمہارے والے ہیں، پھر تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نا ان کی زیادہ، وہ ان کو ایسے بے وقوف بنا. کیسے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کافر کہتے ہو. اب جس کے پاس جواب نہیں ہے وہ کہے گا اچھا جی معذرت، نہیں آپ تو مسلمان، ایسے ہی ہے نا. جس کو سمجھ نہیں ہے، جسے نہیں پتا قادیانیت کیا، وہ تو یہی معذرت ہی کر لے گا نا، ہم تو بڑا غلط کرتے ہیں، آپ مسلمان. تو بہت دفعہ بہت سے مسلمان قادیانیوں کے ان سوالات کو سن کر یا تو قادیانی ہو جاتے ہیں یا ان کے کفر کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. یاد رکھیں، جو قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ خود بھی کافر ہے. آپ میں سے کون قادیانیوں کو کافر سمجھتا؟ اتنی دیر سے کیوں ہاتھ اٹھتے ہیں؟ اب سمجھتے ہیں نا. جو قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر. اتنا نازک معاملہ ہے. تو جس نے ان کے شک میں آ کر کہا ہاں تم کافر نہیں ہو، تو اس کا اپنا بھی کیا ہوگا؟ ایمان گیا، خراب ہو گیا نا. تو یہ شک کی ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم بھی وہی کرتے ہیں جو تم کرتے، ہم بھی تمہاری طرح ہیں. تو یا تو جن سے یہ بات کرتے ہیں وہ ان کو قادیانیوں کو خود قادیانی ہو جاتے ہیں یا ان کو کافر نہیں سمجھتے. اور اہل اسلام اور علماء اسلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال اہل اسلام والے ہیں پھر انہیں کافر کہا جاتا ہے. تو ان کے کفر پر گفتگو سے پہلے آج ہم پڑھیں گے کفر کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں. وہ تو کافر ہیں، اس میں کوئی شک، اس میں کوئی شک. قادیانی کیا ہے؟ قادیانی اس میں کوئی شک کی گنجائش. ہم سب کا ایمان ہے کہ قادیانی کافر ہے. تو وہ جو انہوں نے ہم پر اعتراض کیا نا، نماز روزہ زکوٰۃ سب ہم تمہاری طرح کرتے پھر تم ہم مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، اس کا جواب سے پہلے آپ اسلام اور ایمان کی اور کفر کی تعریف سمجھیں. کیا پڑھنے لگے ہم؟ کہ کفر کسے کہتے ہیں اور اسلام، یا اسلام کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، یا ایمان. یعنی وہ معیار کیا ہے جس پر ہم کسی کو پرکھ کر فیصلہ کر سکیں کہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یہ کفر ہے اور یہ اسلام ہے. تو وہ معیار ایمان اور کفر کی تعریف ہے. آپ کو کیا پتہ ہونی چاہیے؟ ایمان اور کفر کی کیا پتہ ہونی چاہیے؟ ایمان اور کفر کی تعریف. کیا پتہ ہونی چاہیے؟ ایمان اور کفر کی تعریف. ایمان اور کفر کی تعریف پتہ ہوگی تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اور یہ کیا کہا فاطمہ میں نے؟ ایمان اور کفر کی تعریف پتہ ہوگی تو آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ. آج ہم سب سے پہلے کس کو پڑھیں گے؟ ایمان یعنی اسلام اور کفر کی تعریف. ایمان کی تعریف. قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول سے علماء اسلام نے ان الفاظ سے ایمان کی تعریف بیان کی ہے. ایمان نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکامات. کس کے لائے ہوئے؟ کتنے احکامات؟ تمام احکامات، تمام عقائد، تمام احکامات اور تمام عقائد کا دل سے تصدیق کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکامات، تمام عقائد کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. دل سے کیا ہونی چاہیے؟ زبان سے کیا ہونا چاہیے؟ کس کا؟ احکامات کا. کتنے احکامات کا؟ تمام. اس تمام کے لفظ پر بڑا فوکس کرنا ہے آپ. کس لفظ پر؟ تمام عقائد اور تمام احکامات جو کون لائے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا آپ نے دل سے ان کی تصدیق کرنی اور زبان سے کیا کرنا ہے؟ یعنی جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو مجھے آپ سب کی آواز آئے اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بار بھی لوں. سمجھ آئی؟ یعنی جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ عقائد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ احکامات کو دل سے تسلیم کرے، زبان سے اقرار کرے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان. آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر یقین ہے؟ آپ سب دل سے تصدیق کرتی ہیں، زبان سے اقرار کرتی ہیں، تو آپ سب کیا ہے؟ آپ سب کیا ہے؟
مسلمان وہ ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام احکامات کا دل سے تصدیق کرے اور زبان سے، وہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. اور اس کے بالمقابل کافر وہ ہے جو ان تمام عقائد و نظریات کا، جو ان تمام عقائد و نظریات کا انکار کر دے. اور اسی طرح وہ شخص جو تمام عقائد اور احکامات کا انکار نہیں کرے. کافر کون ہے؟ جو تمام احکام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکامات کا کیا کر دے؟ وہ کیا ہے؟ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو تمام عقائد اور احکامات کا انکار نہ کرے، لیکن کسی ایک کا انکار کرے. کسی پوائنٹ سمجھ آیا؟ تمام کا انکار نہیں کیا، صرف کیا کیا ہے؟ مسلمان ہے وہ کیا ہے؟ کافر. یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سارے دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سارے احکامات کو اور عقائد کو تسلیم کرنا. یہ کس کا نام ہے؟ ایمان کا نام. مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تمام عقائد، تمام احکامات جو آقا لائے ہیں اس پر کیا لانا؟ ایمان لانا، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا. اور کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام احکام اور تمام عقائد کا انکار، بلکہ جی دوبارہ بولیں. ایمان کے لیے ہر حکم پر ایمان لانا کیا ہے؟ اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دیا تو ایسا بندہ کیا ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے پوائنٹ؟ اس کی مثال، اس کی کیا دیکھیں مثال. کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کو سمجھ لیں، بس لکھنے کی ضرورت، یہ پوائنٹ لکھ لیں نا، ایمان اور کفر کی تعریف. اب سمجھیں اس کی مثال دیکھیں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو، گروپ میں حاضری لگوائے سبق والے میں، عملی مشق والے میں ہے نا. اگر کوئی شخص کیا کہے میں اللہ کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، کتابوں پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، نمازوں کا بھی اقرار، روزوں کا بھی اقرار، سارے دین کا اقرار، لیکن کہے زکوٰۃ فرض نہیں. کس کا انکار کیا اس نے؟ بھائی اس نے قرآن کو مان لیا، حدیث کو مان لیا، نبیوں کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، موت کو مان لیا، جنت کو مان لیا، دوزخ کو مان لیا. صرف ایک چھوٹی سی جس کا انکار کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے؟ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات میں سے ایک کا انکار بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا. ایمان لانے کے لیے سارے احکامات، سارے عقائد، سارے نظریات کو ایمان لانا کیا ہے؟ اس کی مثال آپ کو سمجھ آئی. اس نے صرف اس کا انکار کیا ہے تو یہ شخص مسلمان. اسی طرح اگر کوئی آدمی سارے دین کا اقرار کرے، سارے دین کا کیا کرے، لیکن وہ یہ کہے کہ نماز فرض یا ساری نمازوں کا اقرار کرے، صرف کہے فجر کی نماز فرض، تو وہ مسلمان ہے؟ بھائی اس نے 4 نمازیں مانی ہیں، ایک ہی نہیں مانی نا، تو کیا ہوگا؟ چاہے ایک حکم بھی نہیں مانا، چاہے چھوٹا ہو یا کیا ہے، کافر ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ سارے دین کا اقرار کرے لیکن کہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، تو وہ بھی کیا ہے؟ اور وہ یہ کہے جس قرآن کو میں سارے قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے فلاں پارے کی، فلاں سورت کی، فلاں آیت کے ایک لفظ کے اس ایک نقطے کو نہیں مانتا. بھئی ایک نقطے کو نہیں مانا نا، پھر بھی کیا ہے؟ کتنا بڑا قرآن ہے، اتنی ساری آیات ہیں، اتنی ساری صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں. اس میں سے وہ کہے کہ یہ جو فلاں صورت ہے، فلاں صورت کتنی آیات ہیں، ان آیات میں سے جو ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں اتنے سارے لفظ ہیں، ان سارے الفاظ میں اتنے سارے نقطے ہیں، اس ایک نقطے کے صرف ایک لفظ کو نہیں مانتا، تو کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ کیونکہ ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تمام عقائد کا
اقرار. سمجھ آئی؟ اور کافر ہونے کے لیے کیا ہے؟ کسی ایک چھوٹے سے نقطے کا بھی انکار کر دے گا نا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. تو یہ شخص مسلمان نہیں ہے. کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی بیان کردہ تمام باتوں کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں آپ ان باتوں میں بیان کرنے میں جھوٹے ہیں. ظاہری بات ہے نا. کوئی کہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا, اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں, میں جھوٹ کو نہیں مانتا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے اور وہ باتیں غلط ہیں, جھوٹی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو تمام باتوں میں وہ جھوٹا کہے وہ شخص مسلمان ہے نہیں. تمام باتوں میں کہہ رہے ہیں آقا کی جتنے احکامات بتائے انہوں نے, جتنے عقائد ہیں بتائے جو نبی علیہ السلام نے, ان میں آقا جھوٹے ہیں. ایسا بندہ کیا ہے؟ مسلمان. لیکن اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کی جو بھی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان میں سے میں ایک بات صرف ٹھیک نہیں ہے, باقی آقا کی زندگی کی جتنی بھی آقا کے احکامات ہیں شروع زندگی سے لے کر وفات تک جتنی بھی باتیں آقا نے کہی سب ٹھیک ہیں, بس ایک بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو مسلمان ہے کیا ہے؟ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ایک بات میں تکذیب ہو یا سب باتوں میں, حضور کی سب باتوں کو جھٹلائے یا ایک بات کو جھٹلائے, وہ بندہ کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں. آقا کی زندگی میں آقا کی جتنے بھی شجاعت ہیں ان سب کو جھٹلا دے یا آقا کی زندگی کی ایک بات کو جھٹلا دے, ایسا سب شخص کیا ہے؟ اور دونوں کا درجہ کیا ہے؟ برابر ہے. ایک کو جھٹلائے یا ساری باتوں کو جھٹلائے, کیونکہ دونوں کا درجہ کیسے برابر ہوا؟ دونوں کیا ہو گئے؟ کافر. دونوں کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اس کو آپ ایک دوسری مثال سے سمجھیں. یہ مثال سمجھ آ گئی؟ اس کی مثال جیسے لباس ہے, آپ سب کے نے کیا ہے؟ لباس پہنا ہے نا. تو نماز کے لیے لباس پہننا کیا ہے؟ سطر پوشی ضروری ہے نا. نماز کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے جسم چھپا ہوا ہو, لباس ہو. اگر لباس پاک نہ ہو تو نماز ہوتی ہے؟ سب بولے نا, لباس پاک نہ ہو تو نماز, لباس پاک نہ ہو تو نماز. اب یہ شخص وہ ایسا ہے کہ جس کے لباس میں قمیض پر دامن پر ایک طرف نجاست لگی. قمیض کے دامن, دامن کسے کہتے ہیں؟ ہاں, گھیرا کسے کہتے ہیں؟ اس پر کیا لگی ہوئی ہے؟ نجاست لگی ہوئی ہے. تو اب جناب آپ لباس بدلیں گے یا نہیں؟ سارا لباس تو پاک ہے, صرف ایک کارنر پہ لگی ہوئی ہے نا. بتائیں, نجاست ہے. اور آپ کی نماز کے درست ہونے کے لیے آپ کے پورے لباس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ پاک ہونا ضروری ہے. اگر وہ کوئی اسے یہ کہے اور وہ اعتراض کرے کہ کیوں میرے تو لباس کا ایک دامن قمیض کا ایک حصہ ہے اس پہ نجاست ہے باقی صاف ہے, پھر آپ پورے لباس پر ناپاکی کا حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ہم عرض کریں گے, اسے بتائیں گے جناب لباس کے پاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ لباس میں کسی حصے پر بھی نجاست, کسی حصے پہ بھی نجاست, اور لباس کے ناپاک ہونے کے لیے یہ شرط, نماز کے ناپاک ہونے, آپ کے لباس کے ناپاک ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا سارا لباس گندا ہو, بلکہ کیا ہے؟ ایک کارنر پر, ایک کونے میں, دامن پر, قمیض پر, آستین پر کہیں بھی آپ کے چھوٹی سی بھی نجاست لگی ہوگی, تھوڑی سی بھی لگی ہوگی تو آپ کا لباس کیا ہو جائے گا؟ تو پاک ہونے کے لیے سارا لباس پاک ہونا نہیں ہے, ضروری ہے. اور ناپاک ہونے کے لیے سارے لباس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں, بلکہ کسی ایک دامن پر بھی لگی ہوگی, آستین پر بھی لگی ہوگی تو آپ کا لباس کیا شمار ہوگا؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو نجاستوں سے بھرا ہوا ہو آپ کا لباس ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کے لباس پر کسی ایک جگہ بھی نجاست ہوگی تو آپ کا سارا لباس ناپاک شمار ہوگا, ٹھیک ہے, پاک نہیں ہوگا. اسی طرح پانی کا گلاس پاک تب ہے جب اس میں نجاست کا ایک قطرہ بھی, یہ آپ کے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے, اس میں پانی ہے, پانی پاک ہے نہ پاک ہے؟ پاک ہے. کیوں؟ زیادہ نہیں, ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ایک قطرہ بھی ہے, اگر اس میں ایک قطرہ بھی نجاست ڈال دیا جائے ناپاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ سارا تو پاک ہے, ایک قطرہ ہی تو ہے.
ناپاک ہونے کے لیے پورے گلاس کے اندر نجاست کا گرنا ضروری ایک قطرہ بھی گر جائے پورے گلاس کا نجاست سے بھرنا ضروری ایک قطرہ بھی گر جائے گا تو آپ کا پانی کا پاک گلاس بھی آپ کے لباس میں پاک ہونے کے لیے پورے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. ناپاک ہونے کے لیے پورے لباس کا ناپاک ہونا ضروری. ایک کہیں کونے میں دامن میں بھی گندگی لگ گئی تو آپ کا لباس. اسی طرح اسلام اور کفر ہے. اسی طرح کیا ہے؟ اسلام پاکی ہے، کفر ناپاکی ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ کفر کس کا نام ہے؟ آدمی پاک یعنی مسلمان تب ہوگا جب اس کے سارے عقائد اسلامی ہوں. اس کے تمام عقائد کیا ہوں؟ تمام عقائد اور احکامات مانتا ہو. جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات بیان کیے ہیں اس کو مانتا ہو، پھر وہ کیا ہوگا؟ اور اگر وہ سارے عقائد کا انکار کرے گا تب کیا ہو جائے گا؟ یا ایک کسی حصے کا بھی انکار کرے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو بعض عقائد کا انکار کرے، ایک عقیدے کا انکار کرے، سارے دین کا انکار کرے، یہ تینوں برابر ہے. تینوں کا حکم کیا ہے؟ تینوں کیا ہے؟ برابر ہے، کافر ہے. تو آپ کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق سمجھ آیا؟ یعنی مسلمان کب تک رہتا ہے اور کافر مسلمان کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ کب؟ جب وہ کسی ایک بھی عقیدے کا. اور کافر مسلمان کب ہوگا؟ جب وہ سارے دین عقائد کا اقرار کرے. سمجھ آئی؟ ایمان اور کفر کی تعریف کی ہے. اس پوائنٹ کو سمجھ آئی؟ سمجھ لیا ایمان اور کفر کی تعریف کو. اب آتے ہیں قادیانیت. آپ کس پر آتے ہیں؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی گئی جن سے کفر اور اسلام کی تعریف سمجھ آئی، اس کی وضاحت ہوئی ہے. اب میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ کے کسی ایک حکم یا عقیدے کا انکار کیا گیا تو انکار کرنے والے کو کافر سمجھا جائے گا. کیا کہا ہے میں نے؟ کسی ایک عقیدے کا انکار کیا گیا تو انکار کرنے والے کو. سب سے پہلے کفر، جس نے سب سے پہلے جو کافر ہوا اور جس نے سب سے پہلے کفر کیا وہ کون تھا؟ شیطان تھا. کون تھا؟ اور شیطان کا جرم اور شیطان کا کفر کیا تھا کہ اس نے اللہ کے ایک حکم کو برا کہا، سارے احکام کو نہیں، صرف. اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا گیا؟ وہ کافر ہو گیا. اللہ کے ایک حکم کو ماننے کا انکار کیا تھا تو شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو خالق مانتا تھا، رزاق مانتا تھا. شیطان فرشتوں کو خدا کی مخلوق اور بندے جانتا تھا. شیطان نے حضرت آدم کی ابدیت کا، رسالت کا بھی انکار نہیں کیا تھا. شیطان نے جس چیز کا انکار کیا تھا وہ اللہ کا حکم تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے جواب میں کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. یہ جو آپ کا حکم ہے کہ آدم کو سجدہ کرو یہ خلاف عقل ہے، عقل میں نہیں آتا. وجہ یہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کو مٹی پر فوقیت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے، مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو شیطان نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا. کتنے حکموں کو؟ اس ایک حکم کو برا کہا. اس وجہ سے مردود ہوا، کافر ہوا اور قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا. شیطان رجیم، رجیم کا کیا مطلب ہے؟ مردود، دھتکارا ہوگا. اس کے بعد اب دوسرا کفر دیکھیں، وہ یہودیوں نے کیا. کس نے کیا؟ پہلا کفر کس نے کیا؟ دوسرا کفر کس نے کیا؟ کیا کیا؟ قرآن مقدس میں یہودیوں کی ایک بری خصلت کا ذکر ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ جو یہودی ہیں یہ بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کا، ان کی یہ مذمت بیان کی گئی اور آگے اعلان ہے کہ جو بعض احکامات کو مانے اور بعض کا انکار کر دے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک
جبکہ وہ بعض حکموں کو تو مان رہے ہیں، صرف کس کا انکار کر رہے ہیں؟ کچھ بعض کا. لیکن انہیں کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہے؟ ذلت ہے، اور ان کے لیے اس لیے آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. پہلا کفر سجدہ کرنے سے. کتنے کفر کیے؟ صرف اللہ کی ایک بات کو. دوسرا کفر کس نے کیا؟ بعض احکام پر ایمان لاتے تھے، بعض. تیسرا کفر دیکھیں تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا. تیسرا انکار کب ہوا؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. خلیفہ بننے کے بعد ایک قبیلہ نے، ایک قوم نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہا زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھی، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا ہے. ان کی اس عمل پر سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ کیا دین میں کمی آئے، اور صدیق بھی زندہ رہے، اور اعلان عام کر دیا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے عقیدے کے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے. کس کی وجہ سے کافر ہوئے؟ زکوٰۃ کے عقیدے کے. انہیں کیا قرار دے دیا گیا؟ کافر. تو کتنے کفر ہوئے؟ سب سے پہلے کفر جو ہوا وہ کس نے کیا؟ کیسے؟ حضرت آدم کو. دوسرا کفر کس نے کیا؟ تورات کے بعض احکام پر ایمان لاتے تھے، بعض کا. تیسرا کفر کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ صرف آقا کی ذات کے ساتھ خاص تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب ہم زکوٰۃ. باقی سب چیزوں کو مانتے تھے، صرف کس کا انکار کیا؟ پوائنٹ سمجھ آیا؟ صرف کس کا؟ باقی ہر چیز کو. ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں. پورے اسلام عقائد، نظریات، احکامات کو مانا، صرف کس کا انکار کیا؟ ایک زکوٰۃ کا. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ ابو بکر زندہ رہے اور یہ لوگ دین میں کمی کر دیں، ایسا ان سے اعلان جنگ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ مرتد ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ قتال کیا جائے. یہ جو تین واقعات، ابلیس کا، یہودیوں کا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، یہ میں نے تین آپ کے سامنے واقعات رکھے. اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سارے دین کا اقرار کرتا ہو. مسلمان کون ہے؟ اور کافر وہ ہے جو سارے دین کا انکار کرے یا دین میں سے کسی ایک عقیدے کا. پوائنٹ کو پڑھیں اونچی آواز سے. مسلمان کون ہے؟ جو دین کے سارے عقائد کا، جو دین کے سارے عقائد کا. اور کافر کون ہے؟ جو سارے دین کا انکار کرے یا کسی ایک عقیدے کا، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ابلیس نے سارے دین کا اقرار کیا، صرف کس چیز کا انکار کیا؟ کیا ہو گیا؟ یہودیوں نے تورات کے بعض احکام پر ایمان لائے لیکن بعض احکام کو نہیں مانا. کیا ہو گئے؟ سیدنا صدیق اکبر کے بعد مانعین زکوٰۃ نے کہا ہم سارے احکامات پر عمل کریں گے لیکن زکوٰۃ. کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلا؟ مسلمان ہونے کے لیے تمام دینی احکامات اور عقائد و نظریات پر ایمان لانا. اور کافر وہ ہے جو سارے دین کا انکار کر دے یا دین کے کسی ایک عقیدے کا، ایک حکم کا، ایک بات کا بھی کیا کر دے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اب آگے سمجھیے ہم نے قادیانیوں کو کافر کیوں کہا. دیکھیں قادیانی کافر کیوں. ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ ایمان اور کفر کی. اب سوال آیا قادیانی کافر کیوں. علماء اسلام قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ سٹارٹنگ والا اعتراض سمجھ آیا؟ قادیانیوں نے کیا کہا تھا؟ اب نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزے بھی، حج بھی جو آپ کرتے ہیں وہی، نبیوں کو بھی، نبوت کو بھی، قرآن کو بھی، رسالت کو بھی، جنت کو، دوزخ کو، سب کام ہمارے تمہارے والے ہیں، لیکن تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس ایمان اور کفر کی تعریف نہیں ہوتی
وہ انہیں کہتے ہیں ہاں تم کافر. اتنا سا جملہ کہنے کی وجہ سے وہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کافر کو مسلمان سمجھنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. کافر کو مسلمان سمجھنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. یہاں قادیانی ہو جاتے ہیں جن کے سامنے یہ اعتراض کرتے ہیں قادیانی، یا قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے. اب آئے اس اعتراض کا جواب اب آپ کو ملے گا. قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ علماء اسلام قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ ان کا کوئی ایک کفری عقیدہ نہیں ہے، کوئی ایک بات کا انہوں نے انکار، بلکہ مرزا قادیانی کی کتاب میں سینکڑوں کفریہ عبارات ہیں. کتنی؟ سینکڑوں کفریہ. کون سی؟ سینکڑوں کفریہ عبارات ہیں جن کی وجہ سے علماء اسلام نے قادیانیوں کو کافر کہا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی؟ مرزے کی کئی باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا ہے؟ کافر. ایک بات، دو بات، تین بات کی وجہ سے، بلکہ کئی باتوں کی وجہ سے، کئی باتیں جس کی وجہ سے اسے قادیانی کہا گیا ہے. وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس بدبخت نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کیا کہا؟ میں محمد ہوں اللہ کا. اس نے کیا کہا؟ میں محمد ہوں اللہ کا. کس نے کہا؟ مرزے نے. کس نے کہا؟ قادیانی مرزے کو رسول مانتے ہیں نا. آج ڈسکس ہم مرزے کی شخصیت کو کر رہے ہیں. مرزے نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ محمد ہوں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کا کیا ہو گیا؟ کیونکہ اس نے کس کا انکار کیا؟ قرآن کا. کس کا کیا؟ 10 دلائل پڑھے تھے قرآن سے آئے تھے نا کہ آپ آخری، آپ کے بعد اور کوئی نبی جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، کذاب ہے، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن اس نے کہا میں محمد اور رسول ہوں. اب بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اپنی امت کو عقیدہ دیا کہ محمد نے 2 بار دنیا میں آنا ہے. ایک بار تو مکہ میں آئے اور دوسری بار میری صورت میں قادیان میں آئے. مرزا غلام احمد قادیانی کہاں رہتا تھا؟ قادیان میں. مرزا غلام احمد قادیانی کہاں رہتا تھا؟ قادیان میں. تو اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ جو محمد رسول اللہ ہے انہوں نے دنیا میں 2 بار آنا تھا. ایک بار تو وہ مکہ میں آ گئے اور دوسری بار میری صورت میں آئے قادیان میں. یہ عقیدہ درست ہے؟ عقیدہ درست ہے؟ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ تو مرزے کو ماننے والے اور خود مرزا یہ کیا ہے؟ اور اس کو مسلمان سمجھنے والے بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے، کیونکہ انہیں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے. اس گندے عقیدے کی وجہ سے مرزا قادیانی نے وہ تمام خصوصیات اور وہ تمام القابات جو نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص تھے اپنے اہل تعلق کے لیے مخصوص کیے، اپنے لیے بھی ان کو خاص کیا. مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں چونکہ محمد ہوں، یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں محمد ہوں، اس لیے میری بیوی ام المومنین ہے. معاذ اللہ، امت کی مائیں ہیں میری بیوی. امت کی کیا ہے؟ ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں قرآن میں انہیں مومنوں کی کیا کہا گیا ہے؟ مائیں. اور وہ صرف کن کی بیویاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کوئی آقا علیہ السلام کی جو القابات ہیں، آقا کے گھر والوں کی جو القابات ہیں، وہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مخصوص کیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو محمد کہا، پھر اپنی بیویوں کو ام المومنین کہا. آگے سنیں، اپنی بیٹی کو کہا سیدۃ النساء. سیدۃ النساء کس کا لقب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس نے اپنی بیٹی کو کیا کہا؟ یہ سیدۃ النساء ہے. اپنے مرتد چیلوں کو کہتا ہے یہ صحابی رسول ہیں. صحابی رسول صرف کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی. لیکن اس نے اپنے چیلوں کو جو مرتد ہیں انہیں بھی کیا بولا؟ یہ کیا ہے؟ صحابی ہے. اور پھر ان چیلوں میں سے 313 کے بارے میں کہا یہ بدری صحابہ کے مقابلے میں ہے. نعوذ باللہ. 313 بدری صحابہ ہیں نا جن کے لیے قرآن نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اپنے اس نے 313 چیلوں کے بارے میں کیا بولا؟ کہ یہ صحابی ہیں. اپنے آپ کو کیا بولا؟ محمد.
اپنی بیوی کو کیا بولا؟ ام المؤمنین. اپنے ساتھیوں اپنی بیٹی کو کیا بولا؟ سیدۃ النساء. اپنے ساتھیوں کو، چیلوں کو، مرتدین کو کیا بولا؟ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ہے. اور اپنے چیلوں میں سے 313 کو کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ بدری ہے، نعوذ باللہ. پھر اپنی باتوں کو حدیث کہتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ حدیث صرف کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں حدیث ہیں. میری اور آپ کی باتیں باتیں ہیں، آقا کی باتیں حدیثیں ہیں. لیکن اس نے اپنی باتوں کو بھی کیا بولا؟ حدیث. اپنے کاموں کو سنت کہا. میں جو کام کرتا ہوں وہ سنت ہے. اپنے خاندان کو اہل بیت کہا. نعوذ باللہ. کیا ہے میرا گھرانہ؟ اہل بیت ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ یطہرکم تطہیرا. تو یہ قرآن میں آقا علیہ السلام کی گھر والوں کو اہل بیت قرآن میں کہا گیا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں. لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کیا کہا؟ اہل بیت. اپنی وحی کو قرآن کے برابر کہا. تو مرزا قادیانی کے کفر کی ایک وجہ دعویٰ نبوت ہے، اور دوسری بڑی وجہ اس کا دعویٰ محمد ہونے کا ہے. مرزا کافر ہے. مرزا کیا ہے؟ مرزا کیا ہے؟ مرزا کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اپنے آپ کو کیا کہا؟ میں محمد ہوں. یہ جو دعوے ہیں نا آگے والے، ام المومنین، سیدۃ النساء، صحابہ، بدری، یہ دعوے اس کے ضمن میں ہوئے. پہلے اس نے دعویٰ کیا میں محمد ہوں، مطلب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کس چیز کا؟ نبوت کا دعویٰ کیا. دوسرا یہ کافر اس لیے ہوا کہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا. پہلے اس نے کہا میں نبی، مجھے نبوت دی گئی، اللہ نے مجھے نبی بنایا. پھر نبی بھی کون سا کہا اس نے اپنے آپ کو؟ محمد. تو یہ کافر ہے. تو یہ مرزا قادیانی، ہم نے پڑھا قادیانی کافر کیوں. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ قادیانیوں کے کافر ہونے کی ایک ہی وجہ ہے. کتنی وجوہات ہیں؟ کتنی وجوہات ہیں؟ سینکڑوں وجوہات ہیں. اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اپنی بیویوں کو کیا کہتا ہے؟ اپنی بیٹی کو کیا کہتا ہے؟ اپنی باتوں کو کیا کہتا ہے؟ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ سنت. بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا ہے؟ کافر. اگلا پوائنٹ ہے مرزا قادیانی کا دعوی نبوت. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ایمان اور کفر کی تاریخ. دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا؟ قادیانی کافر. اور تیسرا پوائنٹ کیا پڑھا؟ اب پڑھنے لگے ہیں. مرزا قادیانی کا دعوی نبوت. قادیانی اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کو واحد نہیں مانتا. مرزا اور مرزا کے ماننے والے اللہ کی توحید کا کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ بولے، میں نے کیا کہا ہے؟ مرزا اور مرزا کو ماننے والے اللہ کی توحید کا، اللہ کی توہین بیان کرتا ہے. قادیانی کے کفر کی دوسری جو بڑی وجہ وہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت ہم نے پڑھا، اور دعویٰ محمد ہونا پڑا. اسلامی عقیدے کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اسلامی عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ حضرت محمد اللہ کے، دوبارہ بولے، پھر بولے، ٹھیک ہے. اور آپ کے بعد دعوی کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا، اور آپ کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ صریح کفر ہے. جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ دوبارہ بولے اس بات کو، جو آپ کے بعد وہ کافر ہے. اس کے کفر میں کوئی شک. جو اس کو کافر نہیں سمجھتا وہ خود بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. اسی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسود عنسی اور مسلمہ کذاب کو اسی دعوی نبوت کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا. آقا کے دور میں بھی دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں ایک تھا مسلمہ کذاب. کون تھا؟ دوسرا تھا اسود عنسی، الف سین واو دال عنسی عین نون سین یا. مسلمہ کذاب اور اسود عنسی، ان دونوں کو کافر قرار دے دیا گیا. کون سے دور میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی انہیں کیا کہا گیا؟ اس سے پتہ چلا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور اس کا کافر ہونا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کیا. ٹھیک ہے. آقا نے فرمایا نا
میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور 30 کے 30 یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، جبکہ انا خاتم النبیین لا نبیہ، انا خاتم النبیین لا نبیہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نیا نبی جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ صریح کفر ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسود انسی اور مسلمہ کذاب کو اس دعوی نبوت کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا، اور اس دعوی نبوت کی وجہ سے ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ کیا کیا گیا ان کے خلاف؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس پوائنٹ کو لکھیں، ملا علی قاری، ملا علی فرماتے ہیں ساری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، ساری امت کا یہ اجتماعی نہیں اجماعی، ساری امت کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا کفر ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنا کیا ہے؟ دوبارہ بولیں، دوبارہ پڑھیں، کس کا قول ہے اور اس کو صحیح سے پڑھیں۔ ساری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنا دعوی نبوت کرنا تو جو دعوی نبوت کرے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ علامہ ابن حجر مکی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر حاجیم را مکی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں جو شخص نبی علیہ السلام کے بعد وحی نبوت کا اعتقاد رکھے، کس کا؟ یعنی یہ دعویٰ کرے کہ نبی کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، تو وہ ساری امت مسلمہ کے نزدیک کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، وہ ساری امت مسلمہ کے نزدیک کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ اس اونچی آواز سے پڑھیں۔ علامہ اپنے فتاوی، جہاں فتوے ہوتے ہیں، فتووں میں تحریر فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا کھلے لفظوں میں دعویٰ کیا ہے، تو یہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا کھلے لفظوں میں دعویٰ کیا ہے، چنانچہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے جس کا نام ہے غلطی کا ازالہ، جو روحانی خزائن جلد نمبر 18 میں موجود ہے۔ روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، کیا نام ہے؟ جلد نمبر 18، روحانی خزائن والیم 18، اس میں موجود ہے۔ اس روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے پیج نمبر 206 صفحے پر مرزے نے لکھا، یہ جس کا دعویٰ ہے کون سا ہوگا؟ جو یہ دعویٰ کرنے لگا ہے، دعویٰ بولے نا، مشکل لگ رہا ہے، بور ہو رہا ہے، تو پھر بیٹری کیوں لو ہو گئی آپ سے؟ اچھا جی، روحانی خزائن، اچھا ریفرنس دیں پورا جو میں نے دیا ہے۔ دوبارہ بولیں۔ مرزے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول، مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔
رسول کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ نبیوں کے لیے آتا ہے نا. مرسل کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ نبیوں کے لیے آتا ہے. اور نبی کا لفظ بھی رسولوں کے لیے آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنی اس روحانی خزائن جلد نمبر 18 پیج نمبر 206 میں کیا دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا. کیا دعویٰ کیا ہے؟ اور پیچھے ہم نے اقوال بھی پڑھے اور اس پر اجماع بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے قادیانیوں کی کفر کی وجوہات. قادیانی کافر کیوں؟ قادیانی کافر وہ پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے؟ شروع میں کیا پوچھا تھا اس نے؟ ہم نماز بھی حج بھی روزے بھی سب کچھ تمہاری طرح ہی کرتے ہیں, ہم کافر کیوں؟ ہم کافر اس کیوں کا جواب مل رہا ہے کہ بھائی تمہارا جو مرزا ہے نا اس نے کس کا دعویٰ کیا ہے, اور جبکہ قرآن و حدیث پر بہت ساری دلیلیں ہیں اس بات پر کہ آقا کے بعد کوئی نیا نبی, فتوے ہیں کہ جو دعویٰ نبوت کرے وہ کیا ہے, کافر ہے. تو تم چونکہ اس مرزے کو مانتے ہو تم بھی کیا ہو, کافر. پھر ایک اس کا دوسری کتاب ہے رافع البلا, رافع البلا روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں, روحانی خزائن جلد نمبر 17. روحانی خزائن جلد نمبر میں موجود ہے صفحہ نمبر 231. جی 31 ہی ہوتا ہے. پہلی والی دلیل تھی روحانی خزائن جلد نمبر 18 پیج نمبر 200. دوسری ہے دلیل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کافر ہونے کی, اس میں روحانی خزائن جلد نمبر 17 پیج نمبر 231 پر مرزے کی عبارت ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے سچا خدا وہ ہے. کس چیز کا اس نے دعویٰ کیا؟ کس چیز کا؟ خدا ہونے کا. کیسا پاگل تھا ویسے, لگتا نہیں آپ لوگوں کو؟ کیا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ خدا ہونے کا. کہتا ہے, لکھتا ہے وہ سچا خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا, جس نے قادیان میں اپنا, اس دلیل کی وجہ سے بھی وہ کیا ہو گیا, اس کی اپنی باتیں ہی اسے کیا بنا رہی ہیں کافر, اور اس کی باتوں سے ہی ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس کے لوگوں کو اسی کی باتیں دکھاتے ہیں. تو جب لوگ اس کی کتابیں دیکھتے ہیں اس کی باتیں پڑھتے ہیں تو کانوں کو, آپ کو یاد ہے استاد صاحب نے فرمایا تھا ان کی کتابوں سے یہ نہیں دکھاتے, یاد ہے کیا فرمایا تھا استاد صاحب؟ ہاں کیا فرمایا تھا؟ ہاں سب سے زیادہ قادیانی مرزے کی اپنی. اچھا ایک جگہ نا, ایک جگہ اس کی کتاب میں نا اس نے نا لاکھ دفعہ لعنت لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اب اندازہ لگائے, اس سے تو گاؤں کی عورت نہیں اچھی, وہ ایک ہی دفعہ کہتی لاکھ لعنت ہے نا, وہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتی ہے نا. اس نے لکھا باقاعدہ, بھائی آپ لکھ دو لاکھ لعنت, اسے کتنی دفعہ لکھا ہے؟ اتنی دفعہ لکھا ہے. اس سے مطلب یہی پتا چلتا ہے اتنا مخبوط الحواس شخص, اتنا پاگل تھا, نان سینس تھا کہ اسے یہ نہیں پتا میں کر کیا رہا ہوں. اسی لیے قادیانی جو ہے سب سے زیادہ مرزے کی, لیکن اس پہلو سے تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن پھر بھی فکر کی بات ایسی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اتنا بھی شعور, اتنی بھی آگاہی نہیں ہے. ایسے پاگل شخص کے پیچھے لوگ جاتے بھی ہیں, فالوورز ہیں اس کے, لوگ اس پر ہیں تو آٹے میں نمک کے برابر, ان کی کوئی ویلیو, لیکن ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. تو اب انہوں نے اپنی روحانی خزائن جلد نمبر 17 پیج نمبر 200 پر کیا دعویٰ کیا ہے؟ میں سچا خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا. تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مرزا دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے رسول نہیں مانتے تو پھر خدا بھی سچا نہیں ہے. مرزا قادیانی کے ملفوظات جن کو قادیانیوں نے 5 جلدوں میں شائع کرا ہے. مرزے کی جو باتیں ہیں اس کو کتنی جلدوں میں پبلش کروایا گیا ہے؟ 5. دوبارہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیں, مرزا قادیانی کی ملفوظات, اس کی باتوں کو, اس کی بکواسات کو کتنی جلدوں میں شائع کروایا گیا؟ 5. اور اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447
47 کتنا ہوتا ہے 47. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 400. اس پر بھی مرزے کا دعویٰ رسالت موجود ہے. مرزے کا کون سا دعویٰ ہے؟ دعویٰ پہلی کتاب، پہلا جو حوالہ تھا وہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 200. اس کا کون سا دعویٰ تھا؟ رسول ہونے کا. دوسری جو ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17 پیج نمبر 200، کیا دعویٰ تھا؟ خدا ہونے کا اور سچا ہونے کا. اچھا جی، اس کے آگے دعویٰ رسالت. مرزا کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. مرزا لکھتا ہے اس پر کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور تو مرزا قادیانی کے کفر کی ایک بڑی وجہ اس کا دعویٰ نبوت ہے. مرزا قادیانی کے کفر کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ ہے. آواز نہیں آ رہی مجھے، دھیان نہیں ہے. ناخن کھانے میں ہے، پین کھانے میں. اچھا جی، آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ مرزے کی کفر کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیا پوچھا جائے؟ مرزے کی کفر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ دعویٰ نبوت. لیکن اس دعویٰ نبوت میں اگر تفصیل دیکھیں، اگر آپ دعویٰ نبوت کی کیا دیکھیں؟ تفصیل دیکھیں، تو مرزا قادیانی کا عام طرز جو ہے نا دعوے نبوت کا نہیں، بلکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہونے کا تھا. نبوت کا دعویٰ اور ہے، رسول محمد ہونے کا دعویٰ ایک ہے. میں نبی ہوں، تو نبی حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب تھے نا. اس نے اب پہلے دعویٰ کس کا کیا؟ میں نبوت کا تو دعویٰ اس نے کیا، اور نبوت کا دعویٰ اس کا کرنا اس کے کافر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. کیونکہ قرآن میں ہم نے 10 دلائل ایسے پڑھے ہیں، ویسے تو 100 کے قریب ہیں، لیکن ہم نے 10 دلائل پڑھے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہے. اب کوئی نبی کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ کافر ہے. تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ یہ کافر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تدریس دیکھیں، اس نے تو کہا کہ میں نبی بھی کون سا ہوں؟ محمد رسول. یہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ نے 2 بار دنیا میں آنا تھا. پہلی بار محمد مکہ میں آئے، اور دوسری بار محمد مرزا قادیانی کی صورت میں کہاں آئے؟ معاذ اللہ قادیان میں. چنانچہ اس عقیدے کو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں متعدد بار لکھیں. روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 270. روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 270. پھر بولیں. اب یہاں یہ کیا دعویٰ کرنے لگا ہے؟ پیچھے ابھی تو بتایا یہ جو دعویٰ کرنے لگا محمد رسول اللہ ہونے کا، کیا کرنے کا؟ لکھا کہ اس نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی جیسے 5ویں ہزار میں بعثت ہوئی، ایسے ہی نبی کی میری صورت میں 6 ہزار کے آخر میں بھی بعثت ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 بار آیا ہوں. ایک بار کہاں آیا ہوں اور دوسری بار، یعنی کہہ رہے جو میں ہوں نا میں وہی محمد ہوں، دوسری دفعہ آیا ہوں. معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. ٹھیک ہے جی. پھر مرزا قادیانی کی کتاب 17 جلد 17 روحانی خزائن صفحہ نمبر 249. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 200. اس میں بھی یہی عبارت ہے، اس میں بھی اس نے یہی دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ کی بعثت ثانویہ ہوں. دوبارہ لکھوا دوں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 پیج نمبر 249. پیج نمبر 249 انگلش میں بتایا بھائی 49. ٹھیک ہے جی. اس نے اس میں بھی کیا دعویٰ کیا؟ اب یہ سن لیں صرف کہ میں محمد رسول اللہ کی بعثت ثانویہ ہوں، کہ میں وہی محمد ہوں جو دوسری دفعہ بھیجا گیا ہے. پھر یہ عبارت دیکھیے اگلی، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207. لکھیں روحانی، لکھ لو، ان کا دیکھ رہی ہیں لکھ رہی ہیں نہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207. اس میں اس نے لکھا وہ جو آیت ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کون سی آیت ہے؟ سورۃ محمد رسول اللہ، سورہ فتح، پارہ حامیم.
سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ، ٹھیک ہے. اس آیت کے بارے میں اس نے پتہ کیا لکھا کہ اس وحی میں میرا نام ہی محمد ذکر ہوئی. محمد الرسول اللہ ہے نا، تو اس نے کہا قرآن میں یہ جو لفظ محمد آیا یہ میں مرزا ہوں، میں محمد ہوں. صحیح. اس نے کس چیز کا یہاں دعویٰ کیا؟ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کفر میں سے سب سے بڑی وجہ تو دعوی نبوت تھا. کون سا دعویٰ تھا؟ دعوی نبوت. اس کے بعد اس نے بتدریج کس کا دعویٰ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہونے کا. محمد رسول اللہ ہونے کا جو اس نے دعویٰ کیا اس میں ہم نے کتنی دلیلیں پڑھ رہی ہیں؟ کتنی؟ اور اس میں یہ جو دلیل ہے یہ کون سی؟ آخری روحانی خزائن. اس میں اس نے ایک آیت پیش کی قرآن کی، اور اس آیت کو پیش کر کے اس نے کہا اس میں جو لفظ محمد آیا سے کون مراد ہے؟ میں ہوں. اس عبارت میں مرزا صراحتاً کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں مجھے اللہ نے محمد کہا اور مجھے رسول کہا. نعوذ باللہ. آپ کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر اسی کتاب صفحہ نمبر 212 یعنی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 212 بولے کیا لکھا ہے؟ روحانی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 200 لکھتا ہے اللہ نے جتنے کمالات حضور کو دیے تمام کمالات محمدیہ مجھے بھی عطا کیے. معاذ اللہ. کیا لکھا اس نے؟ جتنے کمالات اللہ نے محمد کو دیے معاذ اللہ اتنے ہی کمالات اللہ نے وہ کمالات محمدی نبوت محمدیہ کے ساتھ مجھے عطا کیے گئے، اور میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں محمد بھی ہوں اور مرزا قادیانی مر گیا، اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد، کیا نام تھا اس کا؟ وہ ایک کتاب لکھتا ہے کلمۃ الفصل. مرزے کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مرزا بشیر احمد. اور اس کی کتاب کیا ہے؟ کلمۃ الفصل. لکھ لو نا کلمۃ اس کتاب کا موضوع دو باتیں ہیں، یعنی اس کتاب میں دو باتیں ڈسکس ہوں گی. ایک تو مرزا قادیانی کون ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے. کلمۃ الفصل میں کتنی باتیں ڈسکس ہوں گی؟ کس نے لکھی یہ کتاب پہ؟ یہ بیٹے نے. جیسا وہ خود تھا ویسے ہی اس کا اس نے یہ کتاب لکھی. اس میں اس نے دو باتیں ڈسکس کی. پہلی کیا تھی؟ اور اس کا دعویٰ کیا ہے. دوسرا لکھا مرزا قادیانی کا منکر کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. پہلا مرزا قادیانی کون تھا یعنی اس کا انٹروڈکشن کروایا اس نے مرزے کے بیٹے نے، اور ساتھ میں بتایا کہ اس کا دعویٰ کیا تھا. اور دوسرا مرزا قادیانی کا منکر کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. یعنی اگر کوئی مرزے کو نہیں مانتا تو وہ اس کی حیثیت کیا ہے. یہ کس نے لکھا؟ کون سی کتاب نے؟ پہلی بات کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 105 ریفرنس لکھیں. مرزے کی کتاب جو مرزے کے بیٹے کی جو کتاب ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 100 وہ لکھتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے اس کو سنیں. وہ لکھتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قادیان میں اللہ نے دوبارہ محمد رسول اللہ کو نازل کیا. معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. پھر بولو لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر وہ آخر میں لکھتا ہے کہ جس نے مرزا قادیانی کو محمد نہیں مانا اس نے قرآن کو نہیں مانا، اور اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. کیونکہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئیں گے. تو مرزا قادیانی کا کفر اور اس کے کفر کی وجہ اور بڑی وجہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی کا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار، اللہ رب العزت کی صفات میں شرکت کا دعویٰ، خود خدا ہونے کا دعویٰ، اللہ رب العزت کی توہین کا دعویٰ. اس نے نبی علیہ السلام کے بعد دعویٰ نبوت کیا یہ ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل نبوت کا دعویٰ کیا یہ ہے. بلکہ بکواس کی کہ میں محمد ہوں. نعوذ باللہ. اسی طرح اس نے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی گستاخیاں کی ہیں. کدھر سے کدھر تک؟ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کے بعد تو نبی علیہ السلام آئے. اس نے اللہ کی توہین کی معاذ اللہ. اس نے حضرت آدم کی اس نے سارے نبیوں کی توہین کی. یہ حضرت عیسیٰ کو تو معاذ اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو حرام کا نطفہ ہے. یہ لفظ ہیں باقاعدہ. اور حضرت مریم کے بارے میں تہمت لگاتا ہے. تو اس نے حضرت سیدنا مریم صدیقہ پر بدکاری کی تہمت لگائی. حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باب کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے معجزات کا انکار کیا. اسی طرح اس کے کفر کی ایک وجہ حرمین شریفین کی توہین ہے.
اور گستاخی ہے، حضرات صحابہ کی توہین ہے، گستاخی ہے، قرآن مقدس کی توہین ہے، گستاخی ہے، احادیث رسول کی توہین ہے، گستاخی ہے، اہل اسلام کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان کافر ہیں. ہم سب کے بارے میں یہ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ کیوں؟ یہ سب کا یہ کانسیپٹ ہے، ان سب کا ہمارے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم مرزے کو نہیں مانتے. اور وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے کفر کی ہے. اسی طرح شاعر دین یعنی دین کی جتنی بھی علامات ہیں اس کا مذاق اڑایا، قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. یہ کبھی مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے کفر کی وجہ ہے. باقی جو میں آپ کے سامنے قادیانی کے کفر کے عنوانات ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. سبق انشاءاللہ مکمل ہو گیا. آپ لوگوں کی بھی میں مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اب آپ تشریف لائے. تو مرزا قادیانی جو ہے وہ کافر کیوں ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے. سب سے پہلے سب سے بڑی وجہ دعوی، اس کے علاوہ توہین قرآن کی، اللہ کی، نبیوں کی، صحابہ کرام کی، ازواج کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی، شاعر اسلام کی. پتہ ہے ان کے اوپر ایک حد ہے کہ یہ اپنی مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہمارے شاعر کا یہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ اپنی بیٹی کو کیا کہتا ہے؟ اپنی باتوں کو کیا کہتا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ اپنے وہ 313 کو کیا کہتا ہے؟ یہ سارے چور ہیں. انہوں نے اس کی جو کتاب ہے نا تذکرہ جسے قرآن کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ بھی قرآن کی ایک آیت سے لیا گیا ہے. قرآن کی آیت میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تذکرہ. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ یہ بھی انہوں نے وہیں سے چوری کی ہے اور اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ تذکرہ. تو مرزا قادیانی کے متعلق آج ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ ایمان اور کفر. ایک دفعہ سبق دہرا لیتی ہوں تاکہ آنے والوں سے ہم مستفید ہو جائیں. وہ یہ تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سب سے پہلے یہ کہتے بھئی ہم نماز بھی، قرآن بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی اور روزے بھی، پھر ہم کافر اور تم مسلمان کیوں؟ ہمیں تم کافر. اب جن کو نہیں پتہ ایمان اور کفر کی تعریف وہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں کافر، تم ہمارے بھائی ہو. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا وہ مسلمان ہے لیکن خود کیا ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے کافر کو مسلمان سمجھ لیا. کافر کو مسلمان سمجھ لیا. ہم نے یہ سوال سے کلاس کی ابتدا کی، کہتے کیوں ہم کافر کیوں؟ ہم نے پڑھا کہ ان کے کفر وہ کافر کیوں ہے. اس سے پہلے ہم پڑھیں گے ایمان اور کفر کی. ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر؟ ہم نے پڑھا ایمان لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تمام عقائد کا اقرار اور دین کے تمام نظریات کا، احکامات کا اقرار جو کون لائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اور کافر ہونے کے لیے چاہے آپ پورے دین کا انکار کر دیں، چاہے کسی ایک لفظ کا بھی انکار کر دیں تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ کافر. تو کافر ہونے کے لیے آپ یہ کہنا قرآن میں 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں 114 سورتیں ہیں، اور وہ جو فلاں صورت ہے فلاں صورت میں اتنی آیتیں ہیں، اس اتنی آیتوں میں ایک آیت میں اتنے لفظ ہیں، ان اتنے الفاظات میں ایک لفظ ہے، اس کا جو ایک نقطہ ہے نا میں صرف اس ایک نقطے کو نہیں مانتا تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ کیونکہ کفر کے لیے کسی ایک لفظ کا بھی انکار انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ کافر. تو ہمیں پہلے جب ایمان اور کفر کی تعریف سمجھ آئی تو پھر ہم نے پڑھا قادیانیت کیا ہے. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قادیانی کافر کیوں؟ ان کی وجہ ہے تکفیر. تو ہم نے پڑھا کہ وہ نماز بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سارے معاملات وہ کن کی طرح کے کرتے ہیں؟ کافر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مرزے کو کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں. اور مرزائیوں کے قادیانیوں کے کفر کی سب سے بڑی وجہ دعوی، پھر بولیں، مرزیوں کے، قادیانیوں کے، مرزے کی سب سے بڑی کفر کی وجہ کیونکہ مرزے نے کس چیز کا دعویٰ کیا؟ نبوت کا. اور ہم نے قرآن سے 10 دلائل پڑھے تھے پچھلے سبق میں کہ مرزے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں. ایک تو ہے نا محمد ہونے کا دعویٰ کیا، وہ تو اس نے کیا، لیکن اس کا سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. یعنی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ختم
نہیں ہوا. اور قرآن فرما رہا ہے نبوت کا سلسلہ, احادیث میں آ رہا ہے نبوت کا سلسلہ, لیکن وہ نبوت کے سلسلے کو جاری مان رہا ہے, اس لیے وہ کیا ہے؟ کافر. اور اس کو ماننے والے, اور جو ان کافروں کو کافر نہیں مانتے وہ بھی کافر. سمجھ آئی؟ ان کا نا ایک گروپ ہے جنہیں کہتے ہیں لاہوری گروپ. وہ مرزے کو نبی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ نبی, لیکن وہ ان کو کافر نہیں مانتے. مرزے کو کیا نہیں مانتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لاہوری گروپ بھی کیا ہے, کیونکہ وہ کافر کو. قرآن نے کرائٹیریا مقرر کر دیا, ایمان والا یہ ہے اور کافر یہ ہے. جو اپنے آپ کو اپنے کفر کو کفر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کافر, اور مسلمان بھی اٹھ کے اس کو کافر نہ سمجھے, وہ خود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان. اسلام کا مسئلہ نازک ہے نا, اس لحاظ سے پڑھا ہے نا ایمان اور آج کفر کی تعریف سے سمجھ آیا کتنا نازک معاملہ ہے. جیسے کسی نے کہا کہ میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو مانتا ہوں, ایک ایک لفظ کو مانتا ہوں, دین کے جتنے بھی شاعر ہیں ان سب کو مانتا ہوں, صرف فجر کی نماز کی 2 سنتوں کا انکار کرتا, میں اس کو نہیں مانتا, وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر ہم نے پڑھا دنیا میں سب سے پہلے جو کفر ہوا وہ کس نے کیا؟ اس نے کیا کہا؟ میں آدم کو سجدہ. اس نے سب چیزوں کو مانا, اللہ کو, جنت کو, دوزخ کو, ہر چیز کو. اس نے اللہ کے ہر احکامات کو مانا, صرف اللہ کی ایک بات نہیں مانی. کیا تھی وہ؟ لیکن اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ مردود, دھتکار دیا. شیطان نے اور رجیم ہو گیا, کیونکہ اس نے صرف ایک بات کو نہیں مانا. لیکن ایک بات کا بھی انکار انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ دوسرا کفر کس نے کیا؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کو. انہوں نے بھی اپنی تورات موسوی شریعت میں ہر چیز کو مانا, لیکن کچھ چیزوں کا انہوں نے کیا کر دیا؟ تو قرآن نے مقرر کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ کافر. دوسرا کفر. تیسرا کفر کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانعین زکات. انہوں نے کہا بھائی آقا کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کے بعد ہم ہر چیز کو مانیں گے, لیکن اب زکات, وہ ان کی ذات کے ساتھ خاص تھی, آقا چلے گئے تو اب زکات نہیں ہے. قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ دین میں نقص آیا اور صدیق زندہ رہے ایسا, اور اعلان فرما دیا یہ مرتد ہے اور دین اسلام سے خارج ہے, ان کے ساتھ ان کے لیے ان کے خلاف اعلانے جنگ ہے. حالانکہ انہوں نے ہر چیز کو مانا تھا, صرف اس کا انکار کیا تھا, زکات کا, اور وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو ہمیں کیا سمجھ آئی کہ دین کے تمام احکامات کو ماننے کے لیے, ایمان لانے کے لیے دین کے تمام احکامات پر ایمان لانا, اور کافر ہونے کے لیے کسی ایک حکم کا بھی انکار انسان کو. پھر ہم نے لباس کی مثال پڑھی, اور دوسری کون سی تھی؟ پانی کی. ایک گلاس ہے, اس میں ایک قطرہ بس نجس گر جائے, باقی سارا پاک ہے, لیکن ہم پورے گلاس کو کیا کہیں گے؟ ناپاک. حالانکہ ایک قطرہ گرا ہے, تو ناپاک ہونے کے لیے کافی ہے, لیکن پاک ہونے کے لیے پورے گلاس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ پاک ہونا. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا قادیانیت کے کفر کی وجوہات. وہ جو سوال کرتے ہیں قادیانی ہم کافر کیوں, ان کا وہ جو کیوں ہے نا, اس کا پھر ہم نے جواب پڑھا, اور کتنی دلائل پڑھے ہم نے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا قادیانی کا دعویٰ نبوت, اس کے بعد دعویٰ محمد اور رسول ہونے کا, اس کے بعد اپنی بیویوں کو ام المومنین کہنے کا, اپنے ساتھیوں کو مرتد چیلوں کو صحابہ کہنے کا, اپنی باتوں کو حدیث کہنے کا, اپنے عملوں کو, اور پھر اگر اس کی گستاخیوں پر بات کریں تو اس نے اللہ کی, قرآن کی, نبیوں کی اور صحابیات کی گستاخی ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ کافر. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنی کتاب کلمت اس میں کیا لکھتا ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتے وہ بھی کیا ہے؟ وہ ہم مسلمانوں کو کیا مانتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے مسلمان کو کافر سمجھنے سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی انہیں کافر نہیں سمجھے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے جی. ھذا هو المرام اللہ اعلم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی اچھا اس میں کچھ چیزیں آئی تھی ریفرنسز جو آئے تھے, روحانی خزائن جلد 17, 18 اور کون سی تھی 16, اس کے پیجز آئے ہیں, وہ حوالے آپ سب نے یاد کرنے ہیں.
اور 5 جلدیں لکھوائی گئی تھی. اس کے جو ملفوظات، اس کی بکواسات تھی نا، اس پر اس کے چیلوں نے 5 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب لکھوائی تھی، روحانی. اور بعد میں جو بیٹا آیا نا، تو اس نے اپنے باپ کی سیرت پر، یعنی اس میں 2 چیزیں ڈسکس تھی. ہم نے کیا کہا تھا؟ مرزا کا 4 نہیں ہے، وہ ایک ہی موضوع ہے. 4 کس نے کہا ہے؟ مرزا کون تھا اور اس کا دعویٰ، اور مرزا کو نہ ماننے والوں کا حکم. تو وہ جو مرزا کو نہ ماننے والے، اس میں کس کو ڈسکس کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو. ٹھیک ہے جی. تو آگے جو ہم پڑھیں گے نا، وہ پھر اس کی وجوہات پڑھ لی. اب ہم نے آگے قادیانیت ہی چلے گا. اچھا، ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی، وہ یہ ہے ہنسا، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ بدھ یہ جو ابھی آئے گا انشاءاللہ، اس میں ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے نا، جیسے ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں جس میں ہم نے قرآن سے ختم نبوت کے عقائد کو بیان کیا ہے. اور کتنے بیان کیے ہیں؟ ہم نے عقیدے کو بھی پڑھا. کتنے بیان کیے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. اور ہم نے عقیدے کو بھی پڑھا. ٹھیک ہے، عقیدے کو پڑھا، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل قرآن سے پڑھے، اور 10 پڑھے. اور صرف دلائل نہیں پڑھے، طریقہ استدلال بھی کیا کہ یہ ہماری دلیل کیسے بنتی ہے. آپ سب طالبات کا بدھ والے دن انشاءاللہ اس کا کوئز ہوگا. آپ کو پیپر دیے جائیں گے، اس پہ شارٹ کوسچنز بھی ہوں گے، لانگ بھی ہوں گے، ایم سی کیوز بھی ہوں گے، فل ان دی بلینکس بھی ہوں گی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. اس کی فیور آپ کو یہ ملے گی کہ آپ کو گروپ میں نوٹس شیئر کر دیے جائیں گے. آپ نے ان نوٹس سے سارے کو پڑھنا ہے، پرنٹ آؤٹ کر نکلوائیں اس کا، اور اس کو اچھے سے یاد کریں. اور بدھ والے دن اس چیز کی ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیے گا. 12 سے لے کر 1:30 بجے تک استاد صاحب تشریف لائیں گے تو کلاس، اور اس کے بعد 30 منٹ کا ہوگا. کتنے منٹ کا ہوگا؟ ٹھیک ہے. دعا پڑھیں مجلس ختم کرنے کی. ٹھیک ہے جناب.